Environmental factors also play important role in the health of a person or overall population. Environmental factors include air quality, water quality, the living conditions around yourself, surroundings. یہ ساری چیزیں اہم ہوتی ہیں جو کہ پاپولیشن کی ہیلتھ کو متاثر کر سکتی ہیں. ایئر کوالٹی اچھی نہیں ہوگی، پانی اچھا نہیں ہوگا، آس پاس اگر گندگی ہوگی تو صحت بھی خراب ہو سکتی ہے. تو انوائرمنٹل فیکٹرز کو بھی آپ اس ڈائیگرام کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. سینیٹیشن کنڈیشنز بڑی اہم ہیں. اگر گندی نالیاں ہیں آپ کے آس پاس تو مچھر ہوں گے، اس سے پانی سے پھیلنے والی بیماریاں ہوں گی. لوگ یہ ایک اوورآل ایٹماسفیئر کو، ایک اوورآل لوگوں کی سوچ کو، تھنکنگ کو ظاہر کرتے ہیں. لیونگ کنڈیشن صاف ستھرا رکھنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے. سو وی نیڈ ٹو آسک سرٹن کویسچنز اگین regarding the determinants of health, and these are specifically related to environmental health. So what do you think about a person or the level of happiness of a person who lives in a dark room? ایک ایسے شخص کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کہ 12 بجے تک سویا رہتا ہے یا 2 بجے تک سویا رہتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر آپ کو صبح اٹھنے کی عادت نہیں ہے، آپ لیٹ ناشتہ کرتے ہیں، آپ 12-1 بجے تک سوئے رہے ہیں، تو تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد اٹھنے کے بعد آپ کا جسم دوبارہ تھک جاتا ہے. اگر آپ کمروں کے اندر رہتے ہیں، آپ آرٹیفیشل لائٹس میں رہتے ہیں، اگر آپ باہر کی تازہ ہوا میں نہیں جاتے، آپ کی زندگی کمرے کے اندر ہے، تو وہ کیسی لائف ہوگی؟ ایک پودا کسی بند کمرے میں نہیں رہ سکتا، انسان بھی نہیں رہ سکتا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کو باہر کھلی ہوا میں جانا چاہیے، روشنی میں جانا چاہیے، مٹی میں جانا چاہیے. آپ جتنا زیادہ نیچر کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ آپ ہیلدی ہوں گے. ایک شخص جو سویا رہتا ہے، جو دیواروں کے اندر رہتا ہے، وہ اس شخص جیسا نہیں ہو سکتا جو بارش میں جاتا ہے، جو دھوپ میں جاتا ہے، جو پسینہ بہاتا ہے، جو کہ محنت کرتا ہے. یہ دونوں شخص کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اے پرسن جو کہ صبح جلدی اٹھتا ہے، اس کے جلدی اٹھنے کی اور سونے کی روٹین جو ہے وہ بہتر ہے. روشنی بہت سی بیماریوں، آرٹیفیشل روشنی بہت سی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے. اگر دھوپ نہ نکلے تو آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے. تو اسی طرح بارش ہے، اسی طرح ہوا ہے، اس طرح پسینے کا بہانا ہے، یہ سارے انوائرمنٹل فیکٹرز کی پروڈکٹس ہیں. آپ کی جو ایکٹیونیس ہے وہ آپ کی لائف کو، آپ کی ہیلتھ کو ڈٹرمن کرتی ہے. اور انسان اپنی زندگی ضائع کرتا ہے یا اپنی زندگی بنا لیتا ہے. یہ وہ بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن یہ فیکٹرز آپ کے ہاتھ میں ہیں جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی طرح تھنک اباؤٹ اے پرسن ہو لیوز اے ہارڈ لائف، جو کہ محنت کی زندگی گزارتا ہے. ایک مزدور جو کہ محنت کی زندگی گزارتا ہے عام طور پہ وہ ایک سلگش، آرام طلب انسان سے زیادہ صحت مند ہوتا ہے. اور آرام کا مزہ بھی تب ہی آتا ہے کہ جب آپ کام کر کے تھک جائیں تو پھر آرام کا مزہ آتا ہے. آپ آرام کرتے رہیں اور آرام کرنے کے بعد دوبارہ آرام کریں، آپ کو آرام نہیں آئے گا، بلکہ آپ کا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوگا اور آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہوگی.